سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان کہتے تعجب کے جملے کو. مثال کے طور پر یہ مسجد ایسی ہے، کل آپ لوگ فجر میں آئے، اللہ کرے کہ ایسا ہو، فجر میں جب آپ لوگ آئے تو پوری مسجد کو زبردست کلر ہو گیا، چھت اٹھا دیا گیا اور وضو خانہ بڑی ہی اچھی حالت میں، اور دیواروں پر رنگت، نکھار، ایک الگ نظارہ آپ کے سامنے ہو، تو جب آپ دیکھیں گے ایسی مسجد کے کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سادی سیدھی تھی، لیکن فجر میں جب آپ دیکھیں گے تو پہلا جملہ نکلے گا سبحان اللہ. کیا نکلے گا؟ تعجب کا جملہ جب ہوتا ہے، جب انسان کے وہم و گمان سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو سبحان کا لفظ نکلتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان سے اسٹارٹ کیا. اس بات کی علامت ہے کہ اللہ خود تعجب میں ہے. سبحان اللہ، میرا محبوب اپنے بستر سے ہم نے اسے اٹھایا، نمازیں پڑھوائی، بیت المقدس میں امامت کی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، پھر میرے پاس آیا. سبحان الذی اسری، اس میں تعجب ہے. یہ سبحان کا لفظ اللہ نے استعمال کرنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ کے نبی نے اوریجنیلٹی میں معراج کا سفر کیا ہے، پریکٹیکل جسمانی طور پر معراج کا سفر کیا. دوسری دلیل ہے عبد کا استعمال. عبد کہتے غلام کو، اور غلام بغیر جسم کا ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہم کسی سے کہے کہ یہ میرا نوکر ہے، وہ کہے گا کہا ہے، دکھ تو نہیں رہا. سر وہ دکھتا نہیں ہے، وہ بس آتما ہے. تو ہم کہیں گے بھئی اس آتما کو جسم ہوگا تو نوکر مانا جائے گا، بغیر جسم کے آتما کیسے ہو جائے گی، نوکر کیسے ہو جائے گا؟ پھر تو اس کو تم آتما کہو نا. جسم اور روح کے مرکب کو انسان کہتے ہیں، صرف روح کو آتما کہتے ہیں. سمجھ میں ہی بات؟ اور صرف جسم کو مردہ کہتے ہیں. بڑے بڑے مردہ گھروں میں میرے جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو میں تو مردہ بن جاؤں گا، اور صرف روح کو رکھا جائے تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ مولانا ہے، سب بھاگے گئے یہاں سے، آتما بھٹک رہی ہے. تو روح اور جسم جب دونوں ساتھ میں ہو گئے تو ہی انسان ہوتا ہے، تو ہی عبد ہوتا ہے. تو اللہ کا عبد کا ورڈ یوز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ گئے تھے. اگر روح ہوتی تو سبحان الذی اسری بعبدہ ہی نہیں ہوتا، بروح ہی ہوتا، بنبی ہی ہوتا، بوحی ہی ہوتا. سمجھ میں ہی بات؟ دو دلیل. تیسری دلیل کہ جب آپ سفر واپس جب لوٹے ہیں حضرت ام ہانی کے گھر پر، اور یہ بات ہو رہی ہے بہن سے، تو کہا کہ ایسا ایسا ہوا، تو بہن کہنے لگی کہ پہلے ہی یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کسی سے کچھ مت کہنا، کسی سے کچھ مت کہنا، اگر کہو گے تو یہ اور زیادہ آپ کا مذاق اڑائے گے، مخالفت کرے گے، چڑ جائے گے. تو حضرت ام ہانی کا اللہ کے نبی کو روکنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جسم کے ساتھ گئے تھے. کیونکہ خواب میں اگر یہ ہوتا تو خواب میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو خواب کو بیان کرنے سے حضرت ام ہانی کیوں روکے گی؟ سمجھ میں ہی بات؟ حضرت ام ہانی نے خوف بیان کرنے سے نہیں روکا، حقیقت بیان کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت تھی. چوتھی چیز، ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے کی دیری میں آسمان زمین سے آسمان سفر کیا اس نے، اور وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں اس نے امامت کی واپس آیا. تو
تو ابو بکر صدیق کہنے لگے, کون کہتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے نا بولنے والا بھی کون ہے. تو یہ کہنے لگا تمہارے یار محمد بن عبداللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ بالکل سچ کہا ہے. تو یہ کہتا ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہاں میں ہی تصدیق کرتا ہوں کہ پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے پر, چوتھے پر, پانچویں پر, چھٹے پر, ساتویں پر وہ گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے اس بات کے ساتھ ہوں. اور یہ بہت بڑی تصدیق تھی. اس حادثے کے, اس واقعے کے بعد ابو الحکم کو ابو جہل کا لقب ملا. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. حکم کہتے ہیں عقل مند کو. ابو الحکم اس لیے اسے کہا جاتا تھا کہ اشعار سب سے زیادہ یاد تھے اس کو, سلسلے شجرے سب سے زیادہ اس کو یاد تھے اپنے بابا دادے پردادے کے, اور پرانے گھوڑے سب سے زیادہ اس کے پاس تھے, اونٹ اس کے پاس تھے, غلہ اور اناج اس کے پاس تھا. بڑا نامچین خاندان اور قبیلہ سا تھا اس کا, اور بڑے لیول کا آدمی تھا, وی آئی پی سیکشن کا تھا. ابو الحکم لوگ اسے کہتے, ہر میٹنگ میں امیر اسے بنایا جاتا, حکم اسے بنایا جاتا, فیصل اسے بنایا جاتا, جج اسے بنایا جاتا. تو جب ابو جہل نے کہا میں تو نہیں مانتا, جب یہ کہا تو ابو جہل کا لقب پڑ گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب تصدیق کی تو صدیق کا لقب اور ٹائٹل مل گیا. تو یہ چار باتیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آکلو کما یاکل العبد, کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے. اللہ کے نبی کو اپنے آپ کو غلام کہلوانا بہت اچھا لگتا تھا, بہت پسند تھا کہ میں اللہ کا غلام ہوں. عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام, کہ میں اللہ کا غلام ہوں. ایک چھوٹا سا نوکر ہو, کلیکٹر کے پاس کام کرے تو وہ کہتا ہے بھائی میرا سیٹ کلیکٹر ہے, میرا سیٹ. اب اس سے بڑے لیول کا آدمی ہو, اگر وہ ایم پی کے پاس کام کرے تو وہ کہتا ہے بھائی میں ایم پی کے پاس کام کرتا ہوں. پھر وہ اوپر وہ سی ایم کے پاس, پی ایم کے پاس, تو کریڈٹ اپنا بھی بڑھتا ہے نا. تو اللہ کا غلام ہونا یہ بڑا کریڈٹ ہے, یہ بڑا پد ہے, بڑا مقام ہے, بڑی کرسی ہے, بڑا مرتبہ ہے. اور اللہ کے نبی اسی مرتبے اور مقام میں بڑے خوش ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, اب سفر شروع ہونے سے پہلے کے حالات کچھ بتا دو. ٹائم بہت ہو گیا, آج تو مختصر میں لے لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت پر آپ کا گزر ہوا, تانبے کے ناخن. وہ لوگ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چیر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت جبریل امین سے پوچھنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. تانبے کے ناخن. اور یہ جو عذابات ہیں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے, سیرت المجتمع میں ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے, بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ ہو بہو یہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. اس سے الٹ ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. اوریجنلیٹی میں آپ نے دوزخ کو دیکھا ہے, اور جو اس وقت کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی سے پہلے گزر چکے تھے انہی عذابات میں. اور آپ کو ایگزامپل سیٹ کیا گیا کہ آپ کی امت بھی یہی کرے گی تو یہی ہوگا, یہی کرے گی تو یہی ہوگا.